Ladies and gentlemen, we are about to begin our session, Dehshat Gardi aur Hamari Kahaniyan, in conversation with Asif Farooqi, Intizar Hussain and Arifa Sayyida Zehra. Moderator Masood Ashar. Masood Ashar, a leading writer and journalist, is regarded as one of the most important contemporary Urdu fiction writers. He has published 3 collections of short stories to date. These stories break away from social realism and develop as fractured or discontinuous narratives, appropriate for the extreme situations depicted in these stories. A number of his stories have been translated into English, Turkish, Hindi and other languages. He has written a number of critical essays and reminiscences of writers and has translated a number of books into Urdu. Masood Ashar was awarded the Pride of Performance by the Government of Pakistan for his outstanding literary work. He is currently associated with Mashar, a non-profit organization aimed at publication of developmental literature. He is a member of a number of learned bodies, including the Pakistan Academy of Letters. Masood Ashar Sahab. Thank you. شکریہ بہت بہت. آج کا موضوع جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام میں دہشت گردی اور ہماری کہانیاں ہے. دہشت گردی کے بارے میں جو ہمارا نہیں چل رہا ہے ہے دہشت گردی اور ہماری کہانیاں. یہاں کا جو اس جشن ہلو اچھا آواز نہیں آ رہی. اچھا, ہمارا موضوع ہے دہشت گردی اور ہماری کہانیاں. جو اس لٹریری جشن کا جو پہلا سیشن تھا اس میں جرمن تک جو ان کا نام مجھے یاد نہیں کون صاحب تھے, انہوں نے بہت اچھی بات جی تھامس صاحب انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی کہ دہشت گردی, تنگ نظری اور عدم رواداری شروع ہوتی ہے لفظ سے. وہ لفظ چاہے ہم زبان سے بولیں اپنی بات چیت میں, یا ریڈیو پر بولا جائے, یا ٹیلی ویژن پہ بولا جائے, یا لفظ لکھا جائے, چاہے کہانیوں میں لکھا جائے, تاریخ میں لکھا جائے, یا کسی دوسری صنف میں لکھا جائے, اصل شروع ہوتی ہے یہ دہشت گردی, یعنی شروع ہوتی ہے تنگ نظری. جو بنیاد بنتی ہے تنگ نظری و بنیاد پرستی, جو سبب بنتی ہے بعد میں دہشت گردی کا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا آصف فروقی صاحب سے. انہوں نے ایک بہت ہی قدیم ہزاروں سال پرانی ایک کہانی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. جہاں تک کہانیوں کے ساتھ اس کہانی کا بھی ذکر جو ہمارے لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں, اس کہانی کا ذکر کیا ہے, کا ترجمہ کیا ہے. اس کا نام ہے, میں ہندی میں اس کا تلفظ بتا دیتا ہوں, انگلی مالا. اس لیے کو انگلی کو ہندی میں انگل اور انگلی کہتے ہیں, تو انگلی مالا. یہ اس کا تعارف آصف فروقی صاحب کرائیں گے, بعد میں ہم بات چیت کریں گے. شکریہ مسعود اشر صاحب. آپ نے بات کی ہے عنوان میں دہشت گردی اور ہماری کہانیاں. تو جی تو میرا چاہتا ہے کہ میں دہشت گردی سے شروع کروں, لیکن وہ چونکہ مشکل کام ہے تو میں اس لیے کہانی سے شروع کرنا چاہوں. بالکل. اور کہانی پر بھی اتفاق سے یہ ہزاروں سال پرانی ایک کہانی ہے جو پالی زبان میں لکھی گئی, اور مہاتما بدھ کے گرد جو کہانیاں جمع ہو جاتی ہیں ان کہانیوں میں سے یہ ایک کہانی ہے. اس کہانی سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا. مہاتما بدھ کے حوالے سے کل انتظار صاحب بتا رہے تھے کہ اس کائنات میں 2 مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اپنے سارے جنم یاد رہتے ہیں, ایک ہاتھی اور ایک مہاتما بدھ. اور مہاتما بدھ کے سارے جنم جس کو یاد رہتے ہیں وہ انتظار صاحب ہیں. تو جاتک کہانیاں جس میں مہاتما بدھ سے کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو وہ یہ بتاتے تھے کہ فلاں فلاں چیز اور میرا پچھلا جنم تھا, اس جنم میں نے اس چیز کو دیکھا. تو وہ کہانیاں جاتک کتھائیں کہلاتی ہیں. اور جاتک کتھائیں ہمارے زمانے میں اس زور و شور کے ساتھ انتظار حسین صاحب نے ان کا تعارف کرایا کہ وہ لگتا ہے آج کی کہانی ہے. مگر یہ جو انگلی مالا کی کہانی ہے
یہ جاتک کہانی نہیں ہے، کیونکہ اس میں مہاتما بدھ کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ کہتے یہ پچھلے جنم کی بات ہے۔ اس کہانی میں مہاتما بدھ کو ایک دہشت گرد کا سامنا کرنا پڑا، اور مہاتما بدھ کی یہ مجبوری ہوئی کہ ہماری طرح انہوں نے دہشت گرد کو اپنی زندگی ہی میں دیکھ لیا۔ تو ہم دہشت گرد کو تو دیکھ رہے ہیں، مہاتما بدھ کو پتہ نہیں کب دیکھیں گے۔ تو یہ اس کہانی کی بازگوئی کسی نے کی تھی انگریزی میں، اس انگریزی کو ساتھ میں رکھ کر میں نے اس کہانی کو اردو میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کہانی کا ابتدائی ٹکڑا میں پڑھوں گا۔ بدھ اور دہشت گرد آمنے سامنے۔ بہت پرانی بات ہے، شمالی ہندوستان میں گنگا کی وادی میں مہاتما گوتم بدھ ساویتی پہنچے تو انہیں پورا شہر خالی ڈھنڈار ملا، شاید وہاں بھی ہڑتال ہوتی ہوگی۔ انہیں پورا شہر خالی ڈھنڈار ملا، دکانوں میں تالے، مکان بند اور گلیوں میں سناٹا۔ بدھ جی دوپہر کے کھانے کی تلاش میں تھے کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ انہوں نے ایک دروازے پر دستک دی، یہ ان کی بہت عقیدت مند چیلی نندنی کا دروازہ تھا۔ دستک سن کر نندنی نے گھبراہٹ کے عالم میں کھڑکی کے پٹ کھول کر دیکھا کہ کون آیا۔ بدھ جی کو دروازے پر دیکھ کر دروازے کا قفل کھول دیا اور ان سے کہا جلدی سے اندر آ جائیے۔ بدھ جی جیسے ہی اندر آئے، نندنی نے دوبارہ دروازے کا کنڈا چڑھا دیا۔ بدھ جی یہ دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیا بات ہے؟ بدھ جی نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارے چہرے پر خوف کی تحریر ہے اور شہر کی گلیاں آج لوگوں سے خالی ہیں۔ اے مہاتما، کیا آپ کو خبر نہیں؟ نندنی نے جواب دیا، ایک آدمی جس کا نام انگلی مالا ہے لوگوں کو جان سے مار ڈالتا ہے اور شہر کو دہشت زدہ کیے ہوئے ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ بدھ جی اس معاملے سے بے خبر ہیں اور نشانہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بغیر کسی حفاظت کے جنگل بیابان میں گھوم رہے ہیں۔ اگر انگلی مالا کا بدھ جی سے سامنا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس خیال پر نندنی کانپ اٹھی۔ انگلی مالا کون ہے؟ بدھ جی نے پوچھا۔ وہ انسانی انگلیوں کی مالا گلے میں پہنتا ہے، اس لیے اس کا نام انگلی مالا مشہور ہو گیا۔ وہ بے رحم جلاد ہے، وہ لوگوں کی انگلیاں کاٹ ڈالنے کے لیے ان کی جان لے لیتا ہے۔ وہ بہت طاقتور اور چالاک ہے، وہ بہت مکار ہے۔ اس نے شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں کا صفایا کر ڈالا، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ بدھ جی کے چہرے پر گہری فکر چھا گئی۔ نندنی نے بدھ جی کے سامنے چاولوں کا ایک پیالہ لا کر رکھ دیا، پھر چاولوں کے اوپر آم کا رس اور شہد ڈال دیا، مگر اس کا ذہن کھانے پینے سے کوسوں دور تھا۔ وہ انگلی مالا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ یہی ٹھہریے، نندنی نے بدھ جی سے التجا کی، اکیلے مت جائیے، باہر بہت خطرہ ہے۔ لیکن میرے چیلے میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہی ہوگا، بدھ نے کہا۔ نہیں، جیت کنج نہیں، یہاں سے اور جیت کنج کے بیچ میں جنگل پڑتا ہے اور اسی جنگل میں انگلی مالا چھپا بیٹھا ہے۔ آپ مت جائیے مہاتما، آپ مت جائیے، اس جنگل سے گزر کر مت جائیے۔ انگلی مالا کو بھلا رحم دل اور ہمدرد مہاتما بدھ یا کسی عام آدمی میں فرق کیا معلوم ہوگا؟ وہ خطرناک مجرم ہے، اس کے سر پر سونے کے 1000 سکوں کا انعام مقرر ہے۔ اے نندنی، بدھ کو موت کا خوف نہیں، اور بدھ خوف کے مارے اپنے ارادے ترک نہیں کرتا۔ آم کے رس میں چاول اچھے تھے، میری بھوک مٹ گئی اور میرے بدن میں طاقت لوٹ آئی، اس مہربانی پر تمہارا شکریہ، بدھ نے کہا۔ یہ کہہ کر بدھ جی مقفل دروازے کی طرف مڑے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم دروازہ کھول دو، بدھ جی نے نندنی سے کہا۔ مہربانی کیجئے اے مہاتما، میری بات مان لیجئے، جنگل کی طرف نہ جائیے، انگلی مالا بہت خطرناک ہے۔ اے نندنی، بدھ پر اعتبار کرو، بدھ کو پتہ ہے وہ کیا کرنے والا ہے، اپنے آپ کو خوف سے آزاد کرو۔ لیکن مجھے تو آپ کی زندگی کا ڈر ہے اے میرے گرو۔ خوف کے سائے میں بسر ہو وہ زندگی، زندگی نہیں ہوتی، بدھ نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ راجہ کا کام ہو کہ لٹیروں اور ڈاکوؤں سے نمٹے، مگر بدھ کا کام یہ ہے کہ ان کی کایا کلپ کر دے، ان کو بیدار کر دے، ان کو جہالت سے رہائی دلوائے۔ اے نندنی، مجھے اپنا فرض پورا کرنے سے مت روکو، مگر میری بات کا اعتبار کیجئے۔ اے مہاتما، یہ انگلی مالا بالکل ہی گیا گزرا ہے۔ نندنی کے نزدیک بدھ جی کی معصومیت بھری تشویش حماقت کی حد تک پہنچ رہی تھی۔
وہ سوچ رہی تھی کہ کس طریقے سے بدھ کو اس ارادے سے باز رکھے کہ اتنے میں اس نے بدھ کا آخری فیصلہ سن لیا. نندنی میں مرنے کے لیے بھی خوشی سے تیار ہوں اگر اس طرح انگلی مالا کو بچایا جا سکتا ہے. کانپتے ہاتھوں سے نندنی نے دروازے کی کنڈی کھول دی مگر اس کا دل ڈر رہا تھا. اے میرے گرو احتیاط سے جائیے, آپ کا سفر اچھا رہے. بدھ نے ہاتھ اٹھا کر آشیرواد دی اور بہت سکون سے چلتے ہوئے وہاں سے آئے. ذرا دیر میں شہر پیچھے رہ گیا. بدھ جی جنگل کے راستے پر چلتے رہے. وہ جنگل کے گھنے سائے میں چلنے لگے, چلتے رہے. درختوں کے سکوت میں بدھ کے قدموں کی چاپ اکیلی آواز تھی اور اس آواز کو سننے والا ایک اکیلا آدمی, انگلی مالا. وہ سوچ رہا تھا یہ کیسی آواز ہے, یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے, یہاں کون آ رہا ہے, یہ کون ہے جو میرے علاقے میں گھس آیا ہے جسے میرا ڈر نہیں. دور سے اس نے دیکھا کہ جوگیوں جیسا لباس پہنے ایک آدمی دھیرے دھیرے چلتا آ رہا ہے. انگلی مالا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. اس نے آنکھیں مل کر دیکھا, ایک آدمی اس طرف چلتا ہوا آ رہا تھا. خوشی کے مارے انگلی مالا نے تلوار سونت لی اور اٹھ کھڑا ہوا. آہا ہا, آج اپنی مالا کے لیے 10 نئی انگلیاں مل جائیں گی, اس نے دل ہی دل میں کہا. وہ تلوار لہراتا ہوا آنے والے آدمی کی طرف لپکا. اس کو دیکھ کر بدھ نے اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہی انگلی مالا ہے. بدھ جی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے. انگلی مالا اچھمبے میں پڑ گیا. اس کا سابقہ اس سے پہلے ایسے کسی آدمی سے نہیں پڑا تھا جو اسے دیکھ کر سہم نہ گیا ہو اور اسے دیکھ کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے لگا ہو. اس بے عقل احمق کو پتہ نہیں میں کون ہوں, میں انگلی مالا ہوں, ابھی پتہ چل جائے گا, انگلی مالا اپنے آپ سے کہنے لگا. ذرا دیر میں اس نے سنا کہ ایک میٹھی آواز پکار رہی ہے, انگلی مالا, انگلی مالا, انگلی مالا. انگلی مالا نے چیخ کر جواب دیا, کون ہو تم؟ مجھے دیکھ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کیوں نہیں رہے؟ تمہیں پتہ ہے میں پلک جھپکتے میں تمہاری جان لے لوں گا اور تمہاری انگلیوں کی مالا پرو کر اپنے گلے میں ڈال لوں گا. ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تم کون ہو, بدھ جی نے کہا, لیکن تمہیں پتہ ہے پلک جھپکتے میں جان بھی دے سکتا ہوں. میرے مرنے سے میرا کیا نقصان, کسی کا کیا نقصان, لیکن تمہیں دوسروں کی مارنے میں اور ان کی جان لینا کیسا لگتا ہے انگلی مالا؟ تم نے کبھی دوسروں کی جان لینے کے بارے میں سوچا ہے؟ اپنے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی طرف بدھ جی نے نظر بھر کر دیکھا. اس کے گلے کی مالا میں پروئی انگلیوں میں سے اب تک خون ٹپک رہا تھا اور کچھ پر خون جم گیا تھا. خون میں سنے کپڑے اور خون کی بو دیتے بدن سے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا. اس کی گھنی مونچھیں اور الجھے ہوئے بالوں سے جارحانہ رویے کا اندازہ ہوتا تھا. اس کی خراٹ اور خوفناک شکل اچھوں کو بھگا دیتی. لیکن بدھ جی اپنی جگہ چٹان کی طرح کھڑے رہے. مجھے پتہ ہے تم میری جان لے سکتے ہو اور شاید میری جان لے بھی ڈالو, بدھ جی نے کہا, لیکن تم مجھے ہلاک کرو گے تو اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرو گے, اس لیے کہ میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں اور تم میرے سوا کوئی نہیں. تم میرے ساتھ جو کرو گے وہ دراصل اپنے ہی ساتھ کر رہے ہو انگلی مالا. میں تمہیں ایک بات بتاتا چلوں, تم ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو, لیکن صرف یہی نہیں, تم میں محبت کرنے کی اور رحم کرنے کی بھی صفت ہے. تم بدل سکتے ہو, تم دوستی کے قابل ہو. یہ الفاظ سن کر انگلی مالا ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا. میرے دوست اور تم؟ مگر میں نے تو دوستی کے سب رشتے ناطے توڑ ڈالے, میں نے دنیا کو چھوڑ دیا. بدھ کو ایک لمحے کے لیے خوشی ہوئی. انگلی مالا بول رہا تھا, تلوار چلانے کے بجائے زبان سے کام لے رہا تھا. تم نے دنیا کو کیوں چھوڑ دیا انگلی مالا؟ اس لیے کہ دنیا نے مجھے چھوڑ دیا. دنیا نے تم کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ میرے گاؤں نے مجھے چھوڑ دیا. تمہارے گاؤں نے تم کو کیوں چھوڑ دیا انگلی مالا؟ اس لیے کہ میرے خاندان نے مجھے چھوڑ دیا. تمہارے خاندان نے تم کو کیوں چھوڑ دیا انگلی مالا؟ اس لیے کہ میری ماں نے مجھ کو چھوڑ دیا. تمہاری ماں نے تم کو کیوں چھوڑ دیا انگلی مالا؟ اس لیے کہ میری ماں میرے باپ کی بات مانتی تھی, وہ مجھ سے محبت کرتی تھی, پھر بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا, اس لیے کہ میرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا. تمہارے باپ نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا انگلی مالا؟ بدھ جی نے دھیمی آواز سے پوچھا. اس لیے کہ میں ان سے اختلاف کرتا تھا, ان کی نافرمانی کرتا تھا.
ان کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا تھا۔ بدھ جی نے آنکھیں موند لیں، لمبا سانس بھرا اور میٹھی آواز میں بولے، انگلی مالا، تم غصے میں اتنا ڈوب گئے کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے باپ سے علیحدہ کر کے دیکھ لیا۔ علیحدگی کا یہ احساس تم میں اور تمہارے باپ میں جھگڑے کا سبب ہے۔ کیا یہ سچ نہیں انگلی مالا کہ اپنے آپ کو چھوڑ دینے سے پہلے تم نے اپنے رشتے کو چھوڑ دیا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ سب سے بچھڑنے کا سبب تم خود ہو؟ انگلی مالا، میں تمہارا دوست ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اپنے درد اور اپنی تکلیف کے سبب کو پہچان لو، اپنے دکھ کو پہچان لو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارے اعمال کا ذمہ دار تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یوں یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ نے سنا جو آصف فاروقی صاحب نے پڑھ کے سنایا۔ اصل میں یہ کہانی، جیسا کہ بعد میں آپ نے اندازہ ہوا، ایک ایلینیٹڈ شخص کی کہانی ہے، ایسے شخص کی کہانی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اچھوت تھا، جو سوسائٹی میں سب سے کمتر تھا، جو سوسائٹی نے جس کو اپنے سے الگ کر دیا تھا، تو وہ اس کا ایک بغاوت کا حصہ تھا، ایک دہشت گرد بنا، اس کو بنانے کا سبب بنا۔ لیکن انگلی مالا ایک اکیلا شخص تھا جو لوگوں کی انگلیاں کاٹ کر اس کا ہار بنا کے گلے میں پہنا کرتا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں نہ۔ لیکن آج حال یہ ہو گیا ہے کہ جو انگلی مالا یا دہشت گردی ہے وہ انفرادی نہیں رہی، انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے، ایک پورا ایک ادارہ بن گیا ہے، ایک جماعت بن گئی ہے بہت بڑی، جو کہ ہماری آج کا سوسائٹی کے لیے ایک انگلی مالا کا طریقہ اختیار کر رہی ہے۔ دوسری بات دوسری بات یہ کہ وہ مہاتما بدھ کا زمانہ تھا جس میں لوگوں کی نصیحت سے اپنے آپ کو بدل لیا کرتے تھے، جیسے کایا کلپ ہو جاتی، ان کے قلب مائیت ہو جاتی تھی۔ اب میں انتظار حسین صاحب سے جانے سے پہلے عارفہ سید سے پوچھوں گا یہی سوال کہ کیا آج کے زمانے میں اس کو آپ کس طرح ریلیٹ کرتی ہیں جو کہانی آپ کو انہوں نے سنائی؟ بہت شکریہ۔ مجھے تو یہ لگا ہی نہیں کہ یہ مہاتما بدھ کے وقت کی کہانی ہے، مجھے تو لگا کہ صرف نام بدلے ہیں، یہ کسی نے میری اور آپ کی کہانی لکھی ہے جو ہم پر آج کل گزر رہی ہے۔ انگلی مالا کی کہانی کا لطف یہ ہے کہ اس وقت ایک بدھ ہیں اور ایک انگلی مالا کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آج جو ہمارے بدھ ہیں اور اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں، وہ انگلی مالا کی خاطر ہم آپ کو سب کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک آپ دیکھیے، یہ تاریخ کا ایک عجب جبر ہے ہمارے اوپر۔ مسعود اشر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک انگلی مالا تھا، مگر بدھ بھی ایک ہی تھے۔ اگر ایک آج جو ہے میرے اور آپ کے سب کے اندر کہیں ایک چھپا ہوا انگلی مالا ہے، میرا اور آپ کا خوف، ہم پر جبر کی دہشت، اور اس خوف میں، اس سہم میں، اس وسوسے میں ہم زندگی کی جو نیکی کی صورت ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ میں ہمیشہ بہت ممنون ہوتی ہوں کہ الف والوں کی کہ وہ مجھ جیسے بے علم کو بلاتے ہیں، اور بے علم کا امتحان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس سے بولنے کے لیے کہا جائے، اور بے علم سے جلدی آمادہ بھی کوئی نہیں ہوتا بولنے کے لیے۔ لیکن اس دفعہ جب اس پر گفتگو کی اور آصف فاروقی صاحب نے کمال مہربانی سے اس کتاب کی چھپنے سے پہلے مجھے، کمپیوٹر علیہ السلام کا بھلا ہو، انہوں نے وہ کتاب مجھ تک پہنچی، اور میں کتاب پڑھتی جاتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ کون کہتا ہے کہ یہ قبل از تاریخ کی کہانیاں ہیں، کون کہتا ہے؟ اور میرے بالکل ساتھ اس وقت اردو افسانے کے مہاتما بدھ بیٹھے ہیں، جن کے لیے اگر بدھ کا مطلب بھلائی کی بات ہے، اگر بدھ استعارہ ہے نیکی کے لیے، اخلاق کے لیے، تہذیب کے لیے، اور انگلی مالا لوگوں کی انگلیاں کاٹ کر ان کی مالا گلے میں پہنتا ہے، تو لطف کی بات یہ ہے کہ اس کی تشریح
جن لوگوں نے کی اور مغرب میں رہنے والوں نے کی، انہوں نے انگلیوں کو صرف مردانگی کا جوہر جانا. میں سمجھتی ہوں وہ انگلیاں میری اور آپ کی صلاحیتیں ہیں، اور جو کوئی ہمیں ہماری صلاحیتوں سے کاٹ کے الگ کر دے وہ انگلی مالا ہے. وہ جو اگر لکھنے کی طاقت ہے تو انگلی سے ہے، کسی چیز کو اشارہ کر کے پہچاننے کی طاقت ہے تو وہ انگلی سے ہے، اگر ایک سے دوسرے کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہو تو وہ انگلی سے ہے. اور اگر مجھے اور آپ کو گننا ہو، متقی اللہ کے نام گنتے ہیں، صاحب اختیار ڈالر گنتے ہیں، اور میں اور آپ لمحے گنتے ہیں اس انگلی کے بدولت. اور یہ انگلی نہ ہو تو زمانے کی گنتی الٹی ہو جائے گی. مہاتما بدھ نے زمانے کو اس الٹی گنتی سے بچانا چاہا تھا. اور جو کہانی کے موضوعات ہیں بہت اچھے ہیں، معافی کی فتح، بدلے کی آگ، اور موت سے زندگی کی طرف. ہم نے تاریخ کے جبر میں اس کہانی کو الٹا کر دیا، ہم زندگی سے موت کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے لیے ساری دانش کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی اچھی گزرے جسے ہم جانتے نہیں، اور اس کی خاطر ہم اس زندگی کو دہشت کے سپرد کر رہے ہیں جسے ہم جانتے ہیں، جو روز ہم پہ گزرتی ہے. جانے سے انجانے کا سفر تو فلسفیوں نے بتایا تھا، مگر یہ انجانے سے جانے کا سفر جو ہے یہ صرف انگلی مالا جانتا ہے، یہ صرف انگلی مالا جانتا ہے. اور دہشت وہ زہر ہے کہ ایک دفعہ میرے اور آپ کے اندر اس کے سوئی کی نوک کے قطرے کی برابر اندر چلا جائے تو ہم سب کے اندر وہ خوف سانپ کی طرح پھن اٹھاتا ہے. ہم صبر کرنا بھول جاتے ہیں، ہم رواداری بھول جاتے ہیں، ہم برداشت بھول جاتے ہیں. ہم جسے دیکھتے ہیں صرف نفرت سے دیکھتے ہیں، صرف غصے سے دیکھتے ہیں. اس معاشرے کی انگلی مالا میرے اور آپ کے درمیان کا تفرقہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کتاب کبھی نہیں پڑھتے، میری ان سے التجا ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھ لیجئے گا. جو آج سمجھ میں نہیں آ رہی گفتگو، چاہے وہ نواز لیگ کی ہے یا تحریک طالبان کی ہے یا تحریک انصاف کی ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ زندگی میں ایک شخص اگر اپنی رنجش کو نفرت میں بدل لیتا ہے تو پورا معاشرے کی تاریخ سیاہ ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ. اور عارفہ نے انگلی کو جس طرح مطلب اس کو سمجھنے کے لیے اسے ایک استعارے اور ایک علامت کے طور پر بیان کیا، اور یہ بہت اچھی بات ہے اس کہانی کو سمجھنے کے لیے کہ انگلی ہماری کہاں کہاں کس طرح استعمال ہوتی ہے. اور اس کہانی میں جو ہزاروں سال پرانی کہانی ہے، جو پالی زبان میں کہتے ہیں ہمالیہ کی ترائی میں جو نیپال کے حصے کے نیچے ہے، اور یو پی کا جو مشرقی حصہ اور بہار کا حصہ ہے، یہ وہاں کی کہانی وہاں سے چلتی ہے، تو اس کا ایک دوسرے معنی پہنائے ہیں. اب میں آصف فروغی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کہانی کا تھوڑا سا حصہ آگے بھی بتائیں کہ یہ کہانی جاتی کہاں ہے، کیا اس کا انجام کس طرح ہوتا ہے. مسعود اشر صاحب، ایک بات میں اگر آپ اجازت دیں تو اور کہتا چلوں، ہم اس کہانی کا اوریجن بہت دور تک جا کے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ کہانیاں ظاہر ہے کہ پورا اس وقت جو برصغیر جنوبی ایشیا تھا اس کے طول و عرض میں پھیل گئی تھیں. لیکن ایک کہانی، یہ جو کردار ہے انگلی مالا، یا پالی زبان میں اس کا نام انگلی مالا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دراصل بہت بڑا اسکالر تھا. اسکالر کے لیے جو لفظ اردو میں استعمال ہو سکتا ہے وہ میں ڈر کے مارے نہیں استعمال کروں گا. تو وہ بہت بڑا اسکالر تھا، اور وہ ایک شہر میں پڑھنے کے لیے آیا تھا. اس شہر کا نام بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے تکشیلا، جسے ہم اور آپ ٹیکسلا کے نام سے جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہاں سے وہ پڑھ لکھ کے نکلا تو اس کے گرو نے اس کو شراب دیا، بد دعا دی، اور جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی انگلیاں کاٹ کے گلے میں پہننے لگا. تو یہ کہانی بہت دور سے نہیں آئی ہے، یہ ہمارے کسی دیش کے کونے سے ہی یہ کہانی نکلی ہے. اچھا، اس کہانی میں تھوڑا سا میں نے تو شروع کا حصہ پڑھا،
مہاتما بدھ کا جب دہشت گرد سے، اور آپ نے دیکھا کہ نندنی ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مہاتما بدھ بھلا کسی کی بات کہاں مانتے ہیں، وہ دہشت گرد کے سامنے جاتے ہیں اور دہشت گرد کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات سنیں. اور دہشت گرد جب ان کی بات سننے پہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو مجھ سے ڈر نہیں رہا، جو کہتا ہے کہ تم مارنا چاہتے ہو تو تم مجھے مار لو کیونکہ تم تو اپنے آپ کو ہی مارو گے، تو دہشت گرد اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو مار نہیں سکتا. وہ دہشت گرد، اس کا دل پلٹ جاتا ہے، یا انتظار صاحب کی زبان میں کہیں کہ اس کی کایا کلپ ہو جاتی ہے، اور وہ دہشت گرد بھکشو بن جاتا ہے. مگر مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بھکشو بن جاتا ہے تو مہاتما بدھ کے چیلے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ تو قاتل ہے اور اس نے ہمارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، یہ آج ہم سے بات کرنے کے لیے کیسے آ گیا. اور مہاتما بدھ کو بھلا ایسے شخص سے بات چیت کرنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ قاتلوں کے ساتھ کوئی گفتگو مہاتما بدھ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس کہانی میں بڑے کرائسس کا لمحہ ہے. اور اس شہر کا حکمران بھی جب اس بھکشو کو دیکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انگلی مالا ہے، تو اس شہر کے لوگ ڈنڈے لے کر پل پڑتے ہیں اور انگلی مالا کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ مرتے مرتے بچتا ہے، لیکن بچ جاتا ہے. تو یہاں اس کہانی میں ایک اور کرائسس ہے، اور پھر مہاتما بدھ انٹرفیئر کرتے ہیں. تو یہ دہشت گرد سے ملاقات اور دہشت گرد سے کا دل پلٹنے کی بات، یہ مہاتما بدھ کے لیے بھی ایک سٹرگل ہے. اور یہ کہانی سیدھی سیدھی نہیں چلتی، بلکہ اس میں کئی موڑ اور کئی گھماؤ آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انتظار حسین صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں، آپ سب جانتے ہوں گے کہ جو جاتک کہانیاں ہیں یا قدیم جو ہمارے ہزاروں سال پرانی کہانیاں ہیں، مہاتما بدھ کے بارے میں ہو یا ہماری اور جس قسم کی کہانیاں ہیں، اس کو اردو میں زندہ کرنے والے یا بحال کرنے والے انتظار حسین ہیں. انہوں نے ہمیں اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور ہم نے ان کہانیوں کو انتظار حسین کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ انتظار حسین نے ان کہانیوں کو آج کے معنی میں ڈھالا ہے اور ان کو آج کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے حوالے سے آج کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو میں انتظار حسین صاحب سے پھر وہی سوال کروں گا کہ اس وقت تو دہشت گرد ایک تھا جس کا نام انگلی مالا تھا، یا کوئی بھی نام رکھ لیجئے. آج دہشت گرد جو ہے وہ ایک نہیں ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ ایک ادارہ بن گیا ہے، ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے. تو کیا اس وقت کے لحاظ سے اس انسٹیٹیوشن کو، پھر دوسری ایک اور بات، مہاتما بدھ جو ہے، یا آگے چلتے آئیے، یہ اہنسا اور جو آپ نے باتیں کی اس وقت اور جو انہوں نے کہانی سنائی، اس سے مجھے ایک خیال آیا. جیسے ابھی ذکر تھا کہ مہاتما بدھ نے اپنی جو کہانیاں سنائی ہیں، کہتے کہ یہ میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں، جاتک ٹیل اسے کہتے ہیں انگریزی میں، جاتک کتھا. تو مہاتما بدھ نے پتہ نہیں کتنے جنم لیے تھے، کیونکہ وہ کہانیوں کا بہت لمبا سلسلہ ہے، اور ہر کہانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے فلاں جنم کی کہانی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انگلی مالا نے بھی بار بار جنم لیا ہے، اور مجھے خیال آیا کہ شاید غالب کے زمانے میں بھی کوئی انگلی مالا تھا، جب بھی تو اس نے یہ مصرع کہا تھا کہ انگلیاں فگار اپنی، خامہ خوں چکا اپنا. تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ مت سمجھیے کہ جب اس کی کایا کلپ ہو گئی مہاتما بدھ کے سے ملاقات کے بعد، تو وہ تو بھکشو بن گیا، لیکن وہ تو اگلے جنم میں چلا گیا. وہ اس انگلی مالا کے جنم کو چھوڑ کر اگلے جنم میں چلا گیا اور بھکشو بن گیا. لیکن یہ انگلی مالا جو تھا، یہ تو پھر یہ اس وقت سے جنم لیتا چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی انگلی والا ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو سوچنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، اور جیسے ایسی، تو انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ انگلیاں فگار اپنی، خامہ خوں چکا اپنا. شاید آج بھی کسی لکھنے والے کو یہی شکایت ہو، اور ہمارے زمانے میں بھی کوئی انگلی مالا جو ہے وہ اسی طریقے سے گھوم پھر رہا ہو. اب مہاتما بدھ کی تلاش اب ہمیں کرنی چاہیے. یہ ایک مسئلہ ٹیڑھا ہے،
اب ہم مہاتما بدھ کو کیسے تلاش کریں؟ ممکن ہے اس وقت وہ کسی بٹیر کے جنم میں ہوں اور ہمارے درمیان موجود ہوں، یا کبوتر کے جنم میں ہوں، کہا نہیں جا سکتا، یا ممکن ہے آدمی کے جنم میں بھی ہوں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے تو یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے کہانیوں کا۔ تو اچھا، دو سلسلے ہیں کہانیوں کے مہاتما بدھ کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی وپتا پڑتی تھی اور کوئی مسئلہ پیش آتا تھا کسی کو، اور وہ کہتا تھا کہ مہاتما جی یہ ہوا ہے اس وقت واقعہ، اور وہ بڑا خوفزدہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہو گیا، اور مہاتما جی کہتے تھے کہ نہیں ایسا، یہ اب یہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ گزر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کب؟ کہا کہ 1,00,000 برس پہلے، اور وہ 1,00,000 برس پہلے کی ایک کہانی سنا دیتے تھے کہ اس وقت بھی یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور ایک کوئی انہی کے درمیان میں ایک ایسی مخلوق تھی، تو اس نے کہا کہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا اور یہ مسئلہ حل کروں گا، اور اس نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ اور وہ پتہ ہے کہ وہ جو تھا وہ آدمی وہ کون تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ کون تھا؟ کہا کہ وہ میں تھا۔ کہا کہ آپ؟ ہاں۔ کہا کہ میں اسی جنم میں، ایک جنم میرا وہ، تو ایک جنم اب ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہے کہانیوں کا۔ ایک لیجنڈز کا سلسلہ ہے مہاتما بدھ سے وابستہ، جس میں سے ایک لیجنڈ یہ ہے کہ مہاتما بدھ کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ان کے جو بھکشو تھے، جو ان کے ساتھی تھے، آنند ان کا بہت بڑا بھکشو تھا، اور جس پر بہت اعتبار کرتے تھے، اور بلکہ جو بات کرتے تھے وہ مخاطب کر کے، اے آنند تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے؟ تو لیجیے، اب اس پہ مجھے ایک جو لیجنڈ ہے وہ یاد آ گئی کہ مہاتما بدھ پتجھڑ کا زمانہ تھا، اور وہ بیٹھے تھے اور پتے بہت جھڑ رہے تھے، جنگل میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے ایک مٹھی لی اور اپنی مٹھی میں لیا ان پتوں کو، اور آنند سے پوچھا کہ اے آنند، یہ ساری جو پتجھڑ کی پتے ہیں یہ میری مٹھی میں آ گئے؟ تو اس نے آنند نے کہا کہ تتھاگت، یہ اس وقت پتجھڑ کا عروج ہے اپنا، اور پتے بہت جنگل میں بہت پھیلے ہوئے ہیں، آپ کی تو ایک مٹھی میں ہیں۔ کہا کہ یہی حال سچائیوں کا ہے، سچائیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں، میری مٹھی میں جتنی سچائیاں آ سکیں وہ میں نے تم سے بیان کر دی۔ تو یہ بھی ایک لیجنڈ ہے، اور ایسی لیجنڈ بہت ہیں ان سے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی عورت مصیبت زدہ ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ زندہ ہو جائے بیٹا، اور میں آپ کے پاس آئی ہوں اس لیے۔ اس نے کہا زندہ ہو جائے گا، تم ایسا کرو کہ 7 دانے سرسوں کے لاؤ، اور اس گھر سے لاؤ، گھروں میں تلاش کرو کہ جس گھر میں کوئی موت نہ ہوئی ہو۔ اور وہ ساری بستی میں گھومتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے 7 سرسوں کے دانے چاہیے۔ تو ہر گھر والا کہتا ہے کہ ہاں ہیں، لیکن کہا کہ اس سے پہلے کوئی موت تو اس گھر میں نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو کہا کہ وہ تو ہوئی تھی۔ تو جب ساری بستی میں گھوم چکی ہوتی ہے، تب وہ مہاتما بدھ کے پاس آتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ اس بستی میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی موت نہ ہوئی ہو، تو میں اب 7 دانے کہاں سے سرسوں کے لاؤں؟ تو مہاتما بدھ نے کہا کہ اس بستی میں نہیں، ساری بستیاں تم ڈھونڈ لو گی تو کوئی بستی ایسی نہیں ملے گی جس میں کوئی ایسا گھر جہاں کوئی موت نہ ہوئی ہو۔ تو میں بھی ان 7 دانوں کی تلاش میں ہوں، تو جب تک وہ 7 دانے ہمیں نہیں ملتے تو ہم اسی طریقے سے موتیں ہوتی رہیں گی، اور اب ہمارے سوا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ اور وہ ماں جو تھی اس روز سے اس کی بھکشن بن گئی۔ وہ عورتوں کو بھرتی نہیں کیا کرتے تھے کہ عورتیں بھکشو نہیں بنیں گی، ان سے بڑی گڑبڑ پیدا ہوگی ہمارے سارے سسٹم میں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اب آ گئی اور میں بھکشن بنوں گی۔ تو یہ بھی ایک لیجنڈ ہے۔ تو ایسی بہت سی لیجنڈس ہیں، تو انہی میں ایک لیجنڈ یہ بھی ہے، اور انہوں نے
ڈھونڈ کر نکالی ہے. ان کا کمال ہے اپنے آصف فرخی کا, اور اس کو انہوں نے بالکل ایک کہانی بنا دیا ہے, اور ایسے ہی کہ آج کی کہانی لگتی ہے. جہاں تک کتھاؤں میں بھی بات کتھائیں ان کی ایسی ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ آج کی کہانی ہے. اور تو اب اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی کتھا سنا دوں, چھوٹی سی کتھا ہے. تو کسی نے آ کر مہاتما بدھ سے کہا, بھکشوؤں نے, کہ تم نے کہا کہ تم نے آج بستی میں کیا دیکھا. کہا کہ بستی میں ایک بہت بڑی سنسنی خیزی پھیلی ہوئی ہے. کہا کہ کیوں. کہا کہ ایک لڑکی کسی نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی ہے, اور یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں ایسا تو ہوا نہیں ہے. تو مہاتما بدھ کہتے ہیں کہ نہیں, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ایسا واقعہ. کہا کہ کب ہوا. کہا کہ اب سے 1,00,000 برس پہلے ایک راجا تھا اور اس کی بیٹی اسی طریقے سے بھاگ گئی تھی. اچھا. تو وہ پھر کتھا سناتے ہیں مہاتما بدھ کہ وہ لڑکی راجا کی تھی, اور راجا کی بیٹی تھی, اور راجا نے ایک جو اسی کے خاندان کا ایک راجکمار تھا, اور سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ہم شادی کر دیں گے اس کی, اور پھر یہ سارا راج پاٹ میں اس کے سپرد کر دوں گا. پھر وہ راجا ناراض ہو گیا اس سے, اور وہ راجکمار کو اس نے محل سے نکال دیا. لیکن راجکمار اور راجکماری کی آپس میں ایک محبت کا رشتہ قائم ہو گیا تھا, اور وہ تلی ہوئی تھی کہ میں اس کے ساتھ وواہ کروں گی. تو وہ کچھ ایسی ساری کہانی بیان کرتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ان کا آپس میں رابطہ ہوا, یہ ہوا, اور وہ ایک رات اس کے ساتھ بھاگ گئی. اور راجا بڑا پریشان ہوا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بھاگ گئی. اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ راجا کون تھا. کہا کہ کون تھا. کہا کہ وہ میں تھا. تو وہ کہتے کہ اچھا مہاتما بدھ, آپ کی بیٹی بھاگ گئی اتنی بڑی. ہاں بھاگ گئی, میں کیا کر سکتا تھا, بیٹی جو تھی. پھر تم نے کیا کیا. کہا کہ میں نے اسے راجکمار کو بلایا اور بیٹی کو بھی بلایا کہ اب تم نے یہ کر ہی لیا ہے دھندا, تو اب ٹھیک ہے, تم یہ راج پاٹ سنبھالو, میں تمہارے سپورٹ کرتا ہوں, اور اب میں اگلا جنم لوں گا. تو میں نے اگلا جنم لے لیا اور راج پاٹ ان کے سپرد کر دیا. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مہاتما بدھ نے مجھے یہ جہاں تک کتھا سنائی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے ملک میں یہ آنر کلنگ کا کیا کھٹراک مچا رکھا ہے. دیکھو میں نے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا تھا. تو پاکستان کے ایک مسئلے کا حل تو مہاتما بدھ نے مجھے بتا دیا تھا. اب وہ دوسرے مسئلے کا حل اس کہانی میں ہے, اور وہ اب ان کے سپرد ہے, آصف فرخی کے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس طریقے سے آصف فرخی اس کا کیا حل نکالتے ہیں. نہیں, میرے پاس تو یہی حل ہے کہ میں مہاتما بدھ کی طرح یا بٹیر بن جاؤں یا اگلا جنم بندر کی طرح لے لوں. نہیں, ہمیں یہ بھی معلوم ہوا نا کہ مہاتما بدھ جو تھے کافی روشن خیال اور لبرل انسان تھے. اور دوسری بات جو سب سے بڑی بات ہے وہ جو پتوں والی بات ہے کہ آپ سچائی کو, پوری سچائی کو ایک جگہ مرکوز نہیں کر سکتے. سچائی سب کے لیے ہے. میری سچائی کچھ اور ہے, آپ کی سچائی کچھ اور ہے. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں تو رواداری بھی پیدا ہوگی, روشن خیال معاشرہ بھی پیدا ہوگا. ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ میری سچائی ہے اور میں اس سچائی کو ڈنڈے کے ذریعے, تلوار کے ذریعے یا بندوق کے ذریعے دوسروں پر مسلط کر دوں گا تو وہ سچائی نہیں ہوگی, وہ اس سے تشدد پیدا ہوگا. اور اس میں اب میں دوسری بات ذرا سے آگے بڑھاؤں, اس لیے کہ عنوان یہ ہے کہ دہشت گردی اور ہماری کہانیاں. تو یہ تو ایک حصہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ دہشت گردی کا ایک شکل نہیں ہے. دہشت گردی کی شکل عدم رواداری ہے, دہشت گردی کی شکل بنیاد پرستی ہے, دہشت گردی کی ایک شکل تنگ نظری ہے, اور یہ سب چیزیں دہشت گردی کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. تو میں اب آگے اس کو بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارا آج کا افسانہ, ہماری آج کی کہانی, ہمارا آج کا فکشن, خاص طور پہ اردو کا فکشن, کیا ان چیزوں کو باقاعدہ ہمارے سامنے لا رہا ہے, ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے. اس لیے ایک اور بات بھی, اس روشن خیال, اس جو تنگ نظری اور تشدد ہے, اس نے انسانی معاشرے پر تو اثر ڈالا ہے, لیکن انسان کے ساتھ تعلق پر کس طرح اثر ڈالا ہے, ایک پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے ساتھ تعلق پر کیا اثر ڈالا ہے,
ایک مسلک اور ایک مذہب کے دوسرے مذہب کے ساتھ تعلق پر کیا اثر ڈالا ہے, کیا وہ چیزیں ہمارے افسانوں میں, ہمارے فکر میں نظر آتی ہیں؟ آصف فروخی صاحب سے میں سوال کروں. یہ تو ذرا مشکل بات ہے. بتائیے آپ, سب سے زیادہ آپ پڑھتے ہیں کتابیں. اچھا, میں اس اپنی بات کو ختم اس کتاب میں کافی یہ تلاش کیا کہ یہ انگلی مالا کی روایت کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں, تو اور پھر یہ مجھے پتہ چلا کہ اس کہانی نے بہت روپ دھارے. تو میں بھی انتظار حسین صاحب اور مہاتما بدھ کی طرح آپ کو کہانی سنا کر ہی جواب دوں گا, ضرور, کیونکہ میرے پاس صرف پتوں کی طرح سچائی کو مٹھی میں لینے کا طریقہ ہے. کہانی جتنے بھی روپ دھار لے, اس کے عین قلب میں واقع انسانی اقدار کا جوہر آج بھی ہم سے بہت کچھ کہتا سنتا ہے. دہشت گردی کے شور میں جب کان پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی, کیا ہم کہانی کی بات, آدمی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا انگلی مالا کی گردن سے خون آلود انگلیوں کی مالا اتار کر کہانیوں کی مالا پہنائی جا سکتی ہے؟ کیوں نہ ہم انگلی مالا کو کہانی مالا میں بدل دینے کی کوشش کر لیں؟ لیکن یہ ہمارے اس خون آلود دور کا تقاضا ہے جس میں کہانیاں کم پڑ گئی ہیں اور انگلی مالا بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت اچھے. اب میں عارفہ سید صاحب خاموش بیٹھی ہیں, میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ ہم یہ جو تشدد کا آج کل دور ہے, ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اس تشدد میں, اس نفرت میں. ایک دوسرے کے ساتھ وہ منافرت ہماری جو ہے وہ مذہبی بھی ہے اور تنگ نظری ہماری خیالوں کی بھی ہے. تو اس طرح اب آج آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں سوسائٹی میں؟ اس لیے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ تشدد پیدا کرتا ہے مختلف شکلوں میں, تو لفظ ہی اس تشدد کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ, ایک بہت مشکل سوال مجھ سے پوچھنے کا. اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ لفظ کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو صرف لفظ ہی کر سکتا ہے. وگرنہ ہم تو اب لفظ کا مقابلہ یا گولی سے کرتے ہیں, بم سے کرتے ہیں, اور اگر مجھ جیسوں کے امکان میں کچھ نہ ہو تو تھپڑ اور گالی پہ اتر آتے ہیں. اس سے زیادہ, اور ہم اسے بڑی بہادری جانتے ہیں, ہم اسے بڑی بہادری جانتے ہیں. یہ کہانی جو ہمارے سامنے انگلی مالا کی, اس میں بہادری یہ ہے کہ ایک جگہ جب وہ دونوں چل رہے ہیں آگے پیچھے, تو وہ مہاتما بدھ کے برابر نہیں پہنچ پاتا انگلی مالا, اور انگلی مالا کی رفتار تیز ہے اور مہاتما بدھ ٹھہرے ہوئے قدموں سے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ انہیں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ, اور مہاتما بدھ کا جواب ہے کہ میں تو رکا ہوا ہوں, میں تو رکا ہوا ہوں, تم میرے ساتھ نہیں مل پاتے. مہاتما بدھ کس چیز میں رکے؟ رفتار تو وہی ہے, آگے بھی بڑھ رہے ہیں. وہ رک گئے زندگی کو, ان سیاہ حاشیوں کی تحریر کو سمجھنے کے بعد جو دوسروں کی سمجھ میں نہیں آئی. انتظار صاحب نے کہا کہ کایا کلپ کی بات ہو رہی ہے, جنم کی. میں سمجھتی ہوں بے خبر کو خبر مل جائے تو اس کی کایا کلپ ہو گئی, بے شعور کو شعور مل جائے تو اس کی کایا کلپ ہو گئی. نفرت کرنے والے کے ہاتھ میں محبت کا موتی آ جائے تو اس کی کایا کلپ ہو گئی. اس کے لیے رشی, گیان, دھیان کچھ ضرورت نہیں. ایک ذرا سی ایک تکلیف کی ضرورت ہے کہ ذرا سی گردن جھکا کے گریبان میں جھانک لیں. ہم بہت پرلطف معاشرہ ہیں, ہمارے ہاتھ گریبانوں تک پہنچتے ہیں, ہماری اپنی نظر اپنے گریبان تک نہیں پہنچتی. یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم کیسی کہانی لکھیں کہ ہم اچھے ہو جائیں. ہم اچھے ہو جائیں تو کہانی اچھی ہو جائے گی. ہم اور آپ مثبت طور پر سوچنے لگے. اور سب سے بڑی دہشت گردی جو میرے اور آپ کے اندر سما گئی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا, وہ خوف ہے. خوف میں کوئی چیز روشن نظر نہیں آتی, خوف میں کوئی چیز میٹھی نظر نہیں آتی.
ہم زندگی کو شک سے شروع کرتے ہیں اور شک پہ ختم کر دیتے ہیں. خوف کبھی یقین تک نہیں پہنچاتا. کیسی عجیب بات ہے کہ مہاتما بدھ کے پاس صرف یقین ہے اور میرے خیال میں انگلی مالا کے پاس صرف شک. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 10 کی انگلیاں کاٹی, پھر 50 کی, پھر 100 کی, اور شاید یہ مجھے طاقتور بنا دے. بدھ کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ میں نے یہ جان لیا کہ میں دوسروں جیسا ہوں اور دوسرے میرے جیسے ہیں, اور جب یہ یقین پیدا ہو گیا تو پھر کسی پر ستم کرنے کی ضرورت نہیں رہی. ہماری کہانی, مسعود بھائی معاف کیجیے گا, میں ایک بہت نالائق طالب علم ہوں اردو ادب کی, ہماری کہانی ابھی اس منزل پر نہیں پہنچی جہاں ہم زندگی سے ایک مکالمہ کر سکیں. ویسے مکالمہ ہمارے ہاں ویسے بھی شرعاً حرام ہوتا جاتا ہے, کیونکہ مکالمہ کرنے کی ضرورت تو ان لوگوں کو آتی ہے جو برداشت کر سکتے ہوں اختلاف رائے کو بھی. ہمارے ہاں اختلاف رائے ہمیشہ کفر ہوتا ہے. میں آپ کے لیے کافر ہوں, آپ میرے لیے کافر ہیں. جس کی بنیاد کفر پر ہوگی اس کہانی میں یقین کہاں سے آئے گا؟ بہت بہت شکریہ. اچھا, اب یہ اوپن ہے آپ کے لیے سوال کے لیے, آپ سوال کرنا چاہیں, لیکن یہ بتا دیجیے آپ کس سے سوال کریں گے؟ سب مسعود بھائی سے کیجیے گا. نہیں, مجھ سے نہیں کریں. جی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں صاحب, صرف ایک معذرت ہے کہ میرے سوال میں بدھا کا ذکر نہیں ہے. ادھر کافی ذکر ہو گیا بدھا کا. آپ کے انتظار صاحب, آپ نے شہرزاد کی کہانی لکھی اور پھر آپ کی دوسری کتاب ہے نظریے سے آگے, اس میں بھی آپ نے ٹیررزم اور کہانی کا جو جوڑ ہے اس پہ کافی لکھا ہے. تو وہ جو آپ نے ایکویشن ڈیولپ کی ہے کہ شہرزاد جب کہانی سنا رہی ہے 1001 راتوں, تو وہ بھی ادب کا ٹیررزم سے مقابلہ ہے. ابھی بھی آپ اس سوچ پہ قائم ہیں؟ اور باقی پینلسٹ سے بھی پوچھوں گا کہ کیا وہ بھی اسی سوچ کو شیئر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ سے سوال آپ سے سوال ہے. جیسے شہرزاد نے دہشت گردی کا مقابلہ کہانی سے کیا تھا اور آپ نے لکھا بھی تھا, تو کیا آپ اس سوچ پر قائم ہیں؟ دیکھیے, میں تو میرے لیے سند پچھلے ادبی سے آتی ہے, پچھلی تاریخ سے آتی ہے. تو وہ آپ نے صحیح مجھے یاد دلایا کہ الف لیلا کے میں جو کہانیوں کا سلسلہ ہے وہ اس ایک کہانی سے چلتا ہے, اور وہ ایک وزیر زادی ہے جس نے اپنے باپ سے کہا, اور وہ راجہ جو تھا, بادشاہ جو تھا, وہ روز ایک کوری سے شادی کرتا تھا اور صبح اس کا سر قلم کر دیتا تھا. یہ عمل چل رہا تھا, اور کتنی اس زمانے کی نوجوان لڑکیاں تھیں جن کے سر قلم ہو چکے تھے. تو شہرزاد نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جاؤں گی. تو اس کے باپ نے منع کیا, لیکن اس نے اصرار کیا اور وہ چلی گئی محل میں اس میں, اور اس نے جا کر کہانی سنانی شروع کر دی. صبح تک وہ کہانی ختم نہیں ہوئی. تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا اب تو صبح ہو گئی, اب تو کہانی نہیں سنائی جا سکتی, اب تو میرا وقت آخری وقت آ گیا ہے. اگر مجھے ایک رات اور مل جائے تو پھر میں یہ کہانی مکمل کروں. تو کہا کہ ایک رات اور بخشی. وہ کہانی طول پکڑتی جاتی ہے, کہانی سے دوسری کہانی, دوسری کہانی سے تیسری کہانی, 1000 راتیں گزر جاتی ہیں. تو اس عمل میں اس بادشاہ کی کایا کلپ ہو گئی اور اس کا ذہن بدل گیا. ان کی سمجھ میں آ گیا, کیونکہ یہ ساری کہانیاں جو ہیں یہ بتاتی تھیں کہ بندہ بشر ہے, خطائیں اس سے ہوتی ہیں, اور اس میں کوئی عورت کی تخصیص نہیں ہے. عورت اور مرد سب برابر ہیں. مرد بھی اتنی خطائیں کرتا ہے, اس سے ہم مایوس نہیں ہیں. تو اگر ایک عورت نے تمہارے محل میں آ کر خطا کی تھی تو وہ ایک عورت تھی, تو بندہ بشر ہے, بھول چوک سے بنا ہے. تو یہ جو درس ملتا ہے ان ساری کہانیوں سے مل کر اس نے اس کی کایا کلپ کی.
جہاں تک کہانیاں جو ہیں، اب یہ پتجھڑ کی جو مجھے یہ یکا یک لیجنڈ یاد آئی، تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے بھی افسانہ نگار کی حیثیت سے پتجھڑی کے موسم میں اپنا آغاز کیا تھا، اور پتجھڑی گزر رہی ہے کہ ہمیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے، جب سے آنکھ کھولی ہے اس ملک میں اور کہانی لکھنی شروع کی ہے، ہم تو ارد گرد پتجھڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس دوران میں جتنی جو پتے ہماری مٹھی میں آئے، انہیں ہم نے کہانیوں کی صورت میں قلم بند کر دیا، اور اب ایک ایسا زمانہ آیا ہے جب مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہماری مٹھیاں خالی ہو گئی ہوں، اب کہنے کے لیے کیا رہ گیا ہے۔ تو لیکن بہرحال پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ، تو وہ جو لیجنڈ ہے اس کی شہرزاد کی، وہ بھی روشنی دکھاتی ہے، اور مہاتما بدھ کی جو جاتک کتھائیں ہیں وہ بھی ایک روشنی کا منبع ہے، اور اس کے درمیان ہم زندہ ہیں۔ اور دیکھیے اندھیرا بہت ہے، تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی اس میں سے روشنی نکلے۔ اب اتنی جلدی میں تو نا امید بہت جلدی ہو جاتا ہوں، مجھ پر تو مہر لگا دی تھی ہمارے ترقی پسند دوستوں نے کہ یہ خود قنوطیت پسند افسانہ نگار ہے، اور اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سویرا تو طلوع ہونے والا ہے اور اسے تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو وہ تو صبح سویرا تو طلوع ہوا نہیں، وہ ساری تحریر جو ہے وہ غروب ہو گئی، اور اب ہم ایک ایسے اندھیرے میں ہیں جو کوئی ہمیں صبح سویرا کا پیغام دینے والا نہیں ہے، اور کوئی اور اس قسم کا امید کا پیغام نہیں ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا انتظار کر لیں، ممکن ہے یہ جو تاریکی اس وقت بہت پھیلی ہوئی ہے، ممکن ہے اس کے اندر سے کوئی چنگاری نکلے، اور کوئی پتہ چلے کہ اس وقت بھی کوئی بندر، کوئی بٹیر، کوئی بلی کہیں کسی گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ہمیں کچھ دے کر چلی جائے۔ تو پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ۔ بولیے، بہرحال اچھی بات کی ہے کہ امید بہار رکھ۔ اور کوئی سوال؟ جی پیچھے سے۔ اچھا سار انصاری صاحب۔ سوال تو نہیں ہے، تھوڑا سا تبصرہ ہے اگر اس کی اجازت ہو۔ جی ارے کیا ہوا؟ میرا نام نفیس احمد ہے۔ میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا۔ جو ہے کتابیں نہیں پڑھتے، ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ دہشت نہ دیکھ، نفرت نہ دیکھ، کتابوں سے بڑھتی محبت کو دیکھ، محبت میں جڑتی فضاؤں کو دیکھ، اہل کی اداؤں کو دیکھ، دولت نہ دیکھ، سیرت نہ دیکھ، اپنے پرائے کے دکھ درد کو دیکھ۔ بہت اچھی کہانیاں لکھی ہیں، اور دہشت گرد کے حساب سے جو پروگرام آج ارینج ہوا ہے، اس میں جو ان کے لیے پیغام ہے، اور جو جس طرح کہا گیا، اس کو ہمیں سیریسلی پڑھنا ہے۔ سوال کیجیے، سوال نہیں کیا نا؟ سوال نہیں تھا کوئی۔ سوال کیجیے، تبصرہ نہیں۔ بس تو ختم کر دیں گے۔ محمد لیاس صدیقی، اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے شہر ہمارے ہاں آبادیاں تو بہت سی بنتی ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے پڑوس میں دیکھیں تو کتب خانے یا کوئی بک سٹور ہمارے پاس بہت ریئر ہیں۔ آج میں نے ڈان بک سٹور سوال اٹھایا کہ ہاؤ مچ کاپیز یو سرو ٹو لائبریریز ایز اے کمپلیمنٹری، تو انہوں نے کہا ہماری بڑی لمیٹیڈ بجٹ ہے اور چند کاپیاں ہم کسی کو سرو کرتے ہیں، سب کو نہیں کرتے۔ پچھلے دور میں بہت ساری لائبریریاں تھیں، ہر کسی کے پاس اپنی پرسنل لائبریری ہوا کرتی تھی، لیکن موجودہ دور میں دیکھیں تو گورنمنٹ تو کیا، اب پرسنل تو کیا، گورنمنٹ لائبریریز بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس طرف کون دھیان دے گا اور اس طرف کون سوچے گا؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کون جواب دے گا؟ عارف آپ؟ نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ہم ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سوچے گا، کون کرے گا، کون دیکھے گا، ہم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ سب سے پہلی تبدیلی اپنے آپ سے آنی چاہیے۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ سارے کام حکومت کرے گی۔ آپ مجھ سے لکھوا لیجئے
اتنی نالائق حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی. جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا. 4 لوگ مل کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. لائبریری بھی بن سکتی ہے, کتابیں گردش میں بھی ہو سکتی ہیں, ایک سے دوسرے کو دے سکتے ہیں. اس انتظار میں کیوں ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت بنے اور اس میں لاکھوں کتابیں آئیں تو تب ہم پڑھیں. السلام علیکم, میرا نام راشد محمود ہے. میں ڈاکٹر عارفہ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عارفہ جب بھی آتی ہیں یا ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہمیں فیسٹیول کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ہمیں بار بار آپ لوگ ملیں, ہمیں گھل مل جائیں. جن کا ہمیں انتظار آپ جیسے لوگوں کا وہ ہم لوگ بہت کمی ہے. خاص طور پہ یہ عارفانہ کلام تو ہمیں اکثر اچھا لگتا ہے جو بھی آپ بولتی ہیں. شاید آپ لوگوں کے لیے کہا تھا ممتاز مفتی نے کہ جو لفظ ہوتے ہیں, ابھی آپ لفظ پہ اظہار کر رہی تھیں, یہ خالی برتنوں کی طرح ہوتے ہیں, ان میں مفہوم ہم ڈالتے ہیں. تو یہ مفہوم آپ ڈالیں گے ہمیں سمجھ آئے گی جس سے ہم آ رہی ہیں. صرف سوال یہ کرنا ہے کہ ابھی انتظار صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پیوستہ رہ شجر سے, یہ شاید شجر ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ شجر ہمارا گم ہو گیا ہے. یہ پہلے لوکیٹ کروائیں اس قوم کو, پلیز اس پہ اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. ویسے بات صحیح ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شجر ہی نظر نہیں آتا تو امید کہاں سے رکھیں. بتائیے باہر کہاں سے آئے گی جب شجر نہیں ہوگا تو باہر کہاں سے آئے یہ گی. تینوں اصحاب نے میرے خلاف ایکا کیا ہے. وہاں سے سوال شروع ہوتا ہے اور آخر میں انتظار صاحب مجھ سے کہتے ہیں آپ بتائیے. اس لیے کہ اچھا آپ بولتی ہیں بھائی. نہیں, بہت آپ کا شکریہ. اور آپ نے جس طرح سے یہ ذمہ داری وقت نے آپ پر ڈال دی ہے. آپ اتنی رطب اللسان اور ماشاء اللہ خطابت کا جوہر جو آپ نے دکھائے ہیں, تو اب آپ ہی میں پھر ایک گزارش کروں گی کہ لفظ کے کوئی مقرر معنی نہیں ہوتے کہ کوئی ایک شخص وہ معنی ایجاد کرے, کسی ایک لمحے میں ایجاد کرے اور پھر سب اس کو استعمال کریں. لفظ کے اچھے معنی وہ ہیں جو اپنے موقع سے, اپنے وقت سے اور اس شخص سے تعبیر ہوتے ہیں جو اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. شکریہ آپ کا. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. اور آپ کا شکریہ عارفہ اور انتظار صاحب اور آصف فروخی صاحب. اچھی باتیں ہو گئی, بہت بہت شکریہ.